نہال کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ ایک دم سے اس نے اسجد کو خود سے دور دھکا دیا۔ اسجد پلیز دور ہٹیں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسجد مزید اس کے قریب ہوا، اپنی گرفت کو اس کے اوپر مزید مضبوط کیا تھا۔ وہ اسجد کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی مرد کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج اس کے اتنے قریب تھا وہ؟ جلدی سے وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی اور اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، ڈر اور نہ جانے کیا کچھ تھا جو اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسجد کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ بتاؤ۔ اسجد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، مگر وہ اسجد کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جلدی سے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے جا کر چینجنگ روم کا دروازہ بہت زور سے بند کیا اور جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسجد خون خوار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس نے ایک دم سے زوردار مکہ سائڈ ٹیبل پر مارا۔ یہ لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آج تک لڑکیاں میری قربت کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ جب میں اس لڑکی کے قریب آیا تو یہ کیسے مجھے دھتکار کے جا سکتی ہے؟ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسجد نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ دیں۔ نہال آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور ضبط سے آنکھیں بند کیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحات گھومنے لگے تھے۔ اس کا راستہ انتخاب بھی اس نے خود ہی کیا تھا۔ آج سے چند دن پہلے کی بات ہے جب وہ اسجد کی فیکٹری میں نوکری کے لیے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے وہ فائل میں سر دیے کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ گڈ مارننگ سر، سیکرٹری کی آواز سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، پھر ساتھ کھڑی ہوئی نہال کو دیکھا تھا۔ سر، یہ لڑکی انٹرویو دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے تو کوئی ایسا اشتہار نہیں دیا تھا انٹرویو کے لیے، پھر کیوں آئی ہیں؟ اسجد نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر بار بار نگاہیں اس کے وجود پہ جا کے ٹک رہی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ جی مس، اپنی سی وی دکھائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہال کے ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر اس وقت اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نہال جو غربت کی چکی میں پس رہی تھی، اس نے جلدی سے اپنی شال کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی فائل رکھ دی۔ وہ اس کی سی وی کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ کی تو اتنی زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے، بہت کم ایجوکیشن ہے۔ ایف اے کر کے آپ اتنی بڑی فیکٹری میں نوکری کرنا چاہتی ہیں؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگا تو نہال کو اپنی تذلیل کا احساس ہوا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ مجھے بفس میں کسی قسم کی کوئی بھی نوکری دے دیں، بلکہ آپ مجھے فیکٹری میں کوئی صفائی کرنے کی ہی نوکری دے دیں۔ دیکھیے، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے اسے بتانے لگی اور وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ اچھا، واقعی میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، بیٹھیے۔ اسے سامنے پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے کہیں نہ کہیں اسجد سے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا،
مگر اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر وہ بیٹھ گئی۔ دیکھیے مس نہال، آپ اس وقت بہت زیادہ مجبور ہیں، اور یہ دنیا ایسی ہے کہ کوئی بھی 2 منٹ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فائدہ تو میں بھی آپ کی مجبوری کا اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ دیکھو، مجھے ایک سیکرٹری چاہیے جو ہر وقت میرے ساتھ رہے، آگے پیچھے، مجھے جہاں جانا ہو بالکل سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو سکتی ہو؟ یہ سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ 1 مہینے کے لیے تم میرے ساتھ رہنا ہوگا، جس میں تمہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی احساس کرواؤں گا جیسے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ رات اگر مجھے کسی ہوٹل میں رکنا ہوگا تو تمہیں وہاں پہ بھی میرے ساتھ آنا ہوگا۔ کہیں بھی مجھے فارم ہاؤس میں جانا ہوگا تو تمہیں میں وہاں بھی ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ بس یہ نکاح کاغذی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بابا جان کسی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ میں نے ان کو بولا کہ میں اپنی سیکرٹری سے محبت کرتا ہوں، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بدلے میں تم جتنا پیسہ مانگو گی میں تمہیں اتنا دوں گا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ ویسے مجھے نوکری نہیں دے سکتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دیکھیں، میری فیکٹری میں اس وقت ہر چیز کمپلیٹ ہے، مجھے کسی قسم کے نئے ورکر کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو جاب سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کیا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس وقت وہ گہری سوچ میں مگن ہو گئی تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو شاید اسے اتنی کم اسٹڈی میں اتنی کم ایجوکیشن کے ساتھ نوکری ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تو زیادہ سے زیادہ ہی تنخواہ ہوتی 10,000، اتنے میں تو اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، اپنی ماں کا علاج کروانا تھا، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں اس کے سر پر تھیں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہنے لگی، ٹھیک ہے سر، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اسے لگا تھا کہ واقعی میں یہ نکاح محض ایک کانٹریکٹ کی حد تک ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر اسجد کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، ان کے نکاح کی وجہ سے کام کی حد تک ہی دیکھا تھا۔ 1 ہفتے میں اس نے پہلے 2 دن تو اسجد کو کام کی حد تک دیکھا تھا۔ وہ اسجد کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں یہ بتایا ہوا تھا کہ اسے ایک نوکری ملی ہے اور اس کی ٹریننگ کے لیے اسے کہیں اور رہنا ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے گھر میں سیدھی بات نہیں بتائی ہوئی تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے قریب آ جاتا تھا، اور جب وہ اسے چھوتا تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی اور اس سے دور جانے کی کوشش کرتی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسجد کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھبراتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اسجد نے جب اسے اپنے پاس آنے کا کہا، وہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے دور جانے لگی۔ جب اسجد نے کھینچ کر اسے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ اسجد کو خود سے دور کر گئی تھی، اور اسجد جان چکا تھا کہ وہ کبھی گھر کی 4 دیواری میں اس کے قریب نہیں جا سکے گا۔ اس وجہ سے اگلے دن ایک ہوٹل میں وہ لوگ چلے گئے تھے۔ وہاں پر ایک میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے بعد انہیں وہاں ہوٹل میں ہی سیٹ کرنا پڑا تھا، اور اسی سٹے میں انہیں یہاں 1 مہینہ رہنا تھا، اور پہلے ہی دن اسجد کے رویے نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ پلیز چینجنگ روم کا دروازہ کھولو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں دروازہ توڑ کے اندر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد نہال، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہارے لیے بالکل بھی ناقابل برداشت نہیں ہوگا۔ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا، مگر جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو اسجد نے زور سے دھکا لگایا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دیکھو، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، جو بھی ہے، لیکن تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو۔ اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ گویا ہوا تو وہ گھبرا گئی
اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دیکھیے، آپ نے بولا تھا کہ مجھے بس آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنی ہے، یہ تو نہیں بولا تھا کہ مجھے اپنا وجود بھی آپ کو دینا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور اسجد کا رویہ کچھ نرم سا پڑ گیا تھا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر اسے بٹھایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ دیکھو، رونا بند کرو، بالکل خاموش، ایک دم سے خاموش، یہ کہتے ہوئے بہت شدت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اچھا دیکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھوا، تم تو میری بیوی ہو، پھر میں کیسے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر چھو سکتا ہوں؟ بس اب خاموش ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور جا کے اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ واپس آ کے بیڈ پہ نیند دراز ہو گئی تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی۔ کافی وقت بعد اس نے ایک تکیے کو اپنے سینے سے لگایا اور نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اسجد دوبارہ سے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پہ سویا ہوا دیکھ کے اسجد ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور یہ سب وہ بے ساختگی میں کر گیا تھا۔ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں شاید ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ اگلے دن ایک دوسری میٹنگ میں جانا تھا، اس کے بعد وہ اسے لے کر ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے کچھ ڈریس رکھے ہیں، ان میں سے دیکھ لو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ پہن لو۔ ساری ساڑیاں ہی ایک بزنس پارٹی میں پہن کے جانی ہیں، جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کے اندر سے کپڑے نکالنے لگی۔ ان میں سے ایک بھی نہیں ڈالوں گی میں، وہ تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، کیونکہ ان کپڑوں کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اتنے ڈیپ گلے، اور اس کے بعد ان کے سلیوز تو تھے ہی نہیں، اور آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے کپڑے پہننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ انہیں دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ جن لڑکیوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے تھے، اور اسجد اسے یہ کپڑے پہننے کو کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، جتنا بولا ہے اتنا کرو، تم میری بیوی ہو، اور جس پارٹی میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی ہے، اور وہاں بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کی فیملیز ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک عام سی لڑکی بن کے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے وارننگ دے گیا تھا کہ 10 منٹ میں تم میں ان میں سے کوئی بھی ساڑی پہن کر تیار ہو کے باہر آ جاؤ۔ اس نے ایک ساڑی اٹھائی، بلیک رنگ کی ساڑی تھی، یہ باقیوں کی نسبت کچھ اسے ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن اس کا بھی آگے پیچھے سے گلا بہت گہرا تھا اور اس کے بازو تو تھے ہی نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، کندھوں تک ایک سٹرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ ساڑی اٹھائی اور ہلکا ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے بالوں کو ہلکا سا جوڑے میں باندھ دیا، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، غضب ڈھا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، اسجد بلیک رنگ کے 3 پیس میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی نہال پہ پڑی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ میں ریڈی ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتی بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اسجد اٹھا، ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا۔ کسی آبشار کی مانند اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بس ایک پرفیکٹ ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ عادت ڈال لو، 1 مہینہ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ آخر کو میں نے تمہیں اس سب کی قیمت ادا کی ہے۔ اسجد اسے احساس دلوانا چاہتا تھا کہ وہ ان سب کے بدلے میں اسے اچھی خاصی ایک بہت بڑی رقم ادا کر چکا ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسے لے کے ایک بڑی سی پارٹی میں پہنچ گیا تھا۔ ارد گرد بے باک لباس میں لڑکے اور لڑکیاں جو ایک دوسرے کے قریب تھے، بزنس مین جن کو اس نے محض ٹی وی تک ہی دیکھا تھا، آج ان سب کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، اور وہ کافی زیادہ کنفیوز لگ رہی تھی۔ اس نے اسجد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا ہوا تھا۔ مائی وائف، وہ نرمی سے ان سب کو بتا رہا تھا، اور وہ حیران تھی کہ اسجد اس کو اپنی بیوی کے طور پہ سب سے ملوا رہا ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ سب کو یہ بولے گا کہ یہ اس کی سیکریٹری ہے، وہ بیوی ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے اسجد کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور اسجد کا دل بہت زیادہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی؟
اسجد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، نہیں اسجد، وہ گھبراتے ہوئے آج پہلی دفعہ اسے اسجد بولا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اسے سر ہی کہتی تھی۔ پلیز چلو، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اسٹیج پہ لے کے آ گیا تھا جہاں سبھی ڈانس کر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ جب اس کے موبائل پہ میسج آیا، کسی نے اس سے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا، ویٹ میں آتا ہوں، تم یہاں پہ ویٹ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے وہیں پہ چھوڑتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہیں کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی۔ ہیلو مس، تم اسجد آفندی کی بیوی ہو نا؟ پیچھے سے آنے والی آواز سن کے اس نے مڑ کے دیکھا تھا۔ سامنے ایک مرد کھڑا ہوا تھا جو 40-45 کے لگ بھگ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ میں نشہ اترا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی عجیب طرح کی بدبو اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک سائڈ پہ چلی گئی تھی۔ اس نے جتنا برا منہ بنایا تھا، یہ دیکھ کے تو کاظم درانی کو اچھا خاصا غصہ آیا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو مس اسجد، کہ تم بیوی ہو؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ بس اس نے وقت گزارنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ چلو، اسجد کے ساتھ تو تم وقت گزارتی ہو، اسجد تو کافی دیر سے آئے گا، تب تک کچھ لمحات میرے ساتھ گزار لو۔ یہاں پہ روزمرہ رومز بھی موجود ہیں، بدلے میں جتنی قیمت مانگو گی اتنی دے دوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں وہ بولا، اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا تھا۔ اس کی ہوس بھری نگاہیں نہال کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، اور تھپڑ کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ میوزک کے اتنے شور میں بھی اس کی آواز گونجی تھی، اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری یہ ہمت! تم جیسی لڑکیاں تو امیر مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ چھوڑو مجھے! وہ کانپتی ہوئی آواز میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے اسجد وہاں پہ آ گیا۔ ایک دم سے اسجد اس پہ ٹوٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اسے بہت بری طرح سے مار رہا تھا، اور اسجد آفندی کا یہ روپ تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اسجد نے فوراً سے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور اسے پارٹی سے لے کر باہر آ گیا۔ وہ پوری کی پوری لرز رہی تھی، اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے بازوؤں کو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس طرح پارٹی میں اسے اپنے اوپر سب کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بھری محفل میں نہ جانے کیا کر دیا ہو۔ اسجد نے باہر آتے ہی فوراً سے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اسجد کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، اور اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اسجد کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ بس ریلیکس، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، بالکل رونا نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس شخص کو آج پہلی دفعہ اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، جس نے اسے بھری محفل میں اپنائیت کا احساس دلایا تھا، سب کو چیخ چیخ کے بتایا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ اس نے اسجد کے چہرے کو دیکھا، نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پہ آ گئے تھے، جنہیں اس نے بہت ہی نرمی سے اور محبت سے بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اسجد کے کتنے زیادہ قریب کھڑی ہوئی ہے، اسجد کے پاس سے آتی کلون کی مہک نے اس کا دل مزید شدت سے دھڑکایا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہو گئی۔ واپس آنے کے بعد وہ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ چینجنگ روم میں بند تھی، اور وہ بار بار چینجنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بس اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار اس کے کانوں میں اسجد کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب اسجد نے کہا تھا، یہ میری بیوی ہے، اور کسی نے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے بھی دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، یہ سوچ سوچ کے تو وہ مزید اس کے دل میں کچھ عجیب سی فیلنگز، کچھ عجیب سے جذبات جاگ رہے تھے، جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چینجنگ روم کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، مگر وہ ابھی تک ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اتنے میں پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسجد ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے نہال کا نام پکارا۔ نہال نے جیسے ہی مڑ کے اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ ایک دم سے وہ اسجد کے سینے سے لگی ہوئی بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسجد نے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلایا تھا
اور نہ جانے کیوں ایک دوسرے کی قربت میں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اسجد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس پہ اپنا لمس نچھاور کرنے لگا۔ اس کی ساڑی کا پلو گرایا تو وہ اسے روک نہیں سکی تھی، وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ اس میں مگن ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دوسرے کے درمیان سے فاصلے ختم کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو اپنی محبت سے آشناس کروا گئے تھے۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے ہوتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور وہ بیڈ پہ سکون کی نیند سے سو رہی تھی۔ کب سے اسجد اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کروٹ لی، ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو ایک ایک لمحہ رات کا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، اٹھ کے جانے لگی جب اسجد نے اسے کھینچ کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اسجد نے نرمی سے اس کے کانوں میں سرگوشیانہ انداز میں پوچھا تو اسجد کی بات سن کے بہت ڈر گئی۔ نہیں، کہیں بھی نہیں جا رہی، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا۔ اسجد نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے کپڑے اٹھاتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا شاور لے کے تو وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے رات کے بعد بھی تمہیں خود کو مجھ سے چھپانا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ گھبرا گئی، نگاہیں جھکا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج بھی ہمیں ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ میں ابھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو چلا گیا اور واپس ہوٹل کے کمرے میں وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ فریش ہو رہی تھی، اچانک سے اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نہال کو یہی لگا تھا کہ شاید اسجد واپس آ گیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اپنے بالوں کو ٹاول میں لپیٹتے ہوئے باہر آئی تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سامنے کھڑے ہوئے کاظم درانی کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ کاظم ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہو گیا، اتنی زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ تمہیں پتہ ہے اسجد محض تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اگر اسجد نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہاری جان نکال دے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، دیکھو میری جان، اسجد کی جان چھوڑ دو، جتنا اس نے تمہیں دیا ہے نا، تمہارے ساتھ کوئی 1 مہینہ گزارنے کا اس سے ڈبل میں تمہیں دے دوں گا۔ میرے پاس آ جاؤ، دیکھو اس نے تو ایک کانٹریکٹ میرج تمہارے ساتھ کی تھی اور کل رات تمہیں بری طرح سے رون بھی دیا تھا۔ وہ کبھی تمہارے وجود سے تو اپنا بچہ بھی پیدا نہیں کروائے گا۔ بہت عجیب قسم کا مرد ہے، ایسے نہ جانے پہلے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ کر چکا ہے۔ وہ کاظم کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ڈیل کے بارے میں سوچنا، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ زندگی اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی، تیز تیز سانس لیتی وہ بیلکنی میں چلی گئی۔ اسجد شاید لاک لگانا بھول گیا تھا، اس وجہ سے وہ کمرے تک آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسجد آیا تو اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر اسجد کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے، تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اسجد نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ابھی تک مکمل ریڈی نہیں ہوئی، جلدی ہو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آئی تھی۔ اب وہ کافی زیادہ فریش بھی لگ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے ہلکے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا، کندھوں پر اس نے شال ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ باہر آئی۔ ابھی وہ لوگ پارکنگ میں پہنچے ہی تھے جب اسے دور سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ اوہ، وہ انکل ہیں، 2 منٹ میں ان سے بات کر کے آتا ہوں، تم یہاں پہ رکو۔ وہ سامنے سے آتے ہوئے ایک بزرگ آدمی کی طرف چلا گیا تھا، شاید وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا، اور نہال پیچھے گاڑی کو کھول کے بیٹھنے ہی لگی تھی جب اچانک سے کسی نے اس کے منہ پہ
ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس نے آخری دفعہ بے ہوش ہونے سے پہلے مقابل کو دیکھا تھا اور اسے فوراً سے گاڑی میں ڈالنے لگا، جب کہ وہ بزرگ آدمی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تمہاری وائف ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کے دیکھتا، وہ گاڑی میں اسے ڈال چکا تھا۔ اس نے چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا اور جلدی سے وہ گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گیا۔ گارڈز گارڈز، اسے دیکھو! وہ غصے میں گارڈز کو چلاتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر گاڑی فل سپیڈ میں وہاں سے جا رہی تھی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ نہال کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا پایا تھا، تو اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اسے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے سامنے اسے کاظم درانی کا دھندلایا ہوا چہرہ نظر آیا تھا۔ کاظم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ارے ہمت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سگریٹ کی گہرے کش لگاتا اس کا دھواں اس کے چہرے پہ چھوڑنے لگا۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ کاظم نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ صبح میں نے سوچا تھا کہ تمہیں ڈیل دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جو لڑکی ایک دفعہ ازجد کی دسترس میں چلی جاتی ہے، ازجد تو اسے اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، اور میں نے تو ازجد کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ تم کبھی بھی ازجد کو چھوڑ کر میرا انتخاب نہیں کرو گی۔ اس وجہ سے تمہاری وجود سے کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ تمہیں کیڑے بڑھیں گے، دیکھنا، بہت جلد ازجد مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد جو تمہارا حال کریں گے، اس کے لیے تم تیار رہنا۔ وہ بظاہر تو بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ارے تمہاری آواز تو بہت زیادہ کانپنے لگی ہے۔ تم تو مجھے دھمکیاں دے ہی رہی ہو۔ بس کر دو، ہار مان لو اور اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ دیکھو، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گی تو بہت زیادہ تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہیں پتہ ہے تمہارا ازجد تمہیں کبھی بھی یہاں سے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کاظم درانی، چھوڑو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کا لمس ایسا تھا جسے محسوس کر کے ہی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل خراب ہو رہا ہے۔ تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے مجھے گھن آتی ہے۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ذلیل انسان۔ تمہاری آنکھوں میں ٹپکتی ہوئی ہوس مجھے تم سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اس نے نفرت سے کاظم کے چہرے کو دیکھا، جس کے پاس سے آتی ہوئی سگریٹ کی ہلکی بدبو اسے وامٹنگ کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تو کاظم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، تم یہاں پہ میرے رحم و کرم پہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو بے باکی سے چھو رہا تھا۔ خبردار، تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ بس چلا ہی سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے وہ اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے اوپر چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس کے ناپاک اور لمس کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کے منہ کے اوپر تماچا پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ یار،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ سے ہم لوگ تلاش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس بہت جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے اپنے SHO دوست کو دیکھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی بلال؟ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، مجھے معلوم ہو نہ ہو یہ کاظم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب سامنے کھڑے ہوئے بلال کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم لوگ 5 منٹ میں وہاں پر پہنچتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا میری بیوی کے بارے میں؟ پتہ چلا؟ وہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے اٹھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ایک جگہ کا پتہ چلا ہے، بس اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ وہ شہر سے باہر ہے اور کافی دور جگہ ہے، وہاں پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گیا تھا اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس معصوم کو کچھ نہ ہو۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نہال کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اگر اس کی نہال کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کبھی اپنی نہال کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح نہال کو ڈھونڈے جا رہا تھا۔ اب تو اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے ڈر لگ رہا تھا کہ اس شخص نے اس کی نہال کے ساتھ کچھ کر دیا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرے گا، اس کی جان نکال دے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہی سب کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ارے مجھے ایسا بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا، تم بے ہوش ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل طور پر ہوش و حواس میں ہو، تم ایک چیز اپنے ساتھ ہوتی ہوئی محسوس کرو، احساس ہو کہ اب تمہارے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں، اب تمہارے ساتھ میں کیا کیا کروں گا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی الکوہل کی بدبو اور نہ جانے کس کس چیز کی بدبو اسے ابکائی محسوس ہونے لگی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے لگی تھی، نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس کی نظر اپنے آپ پہ پڑی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور وہ گھبراتے ہوئے اس سے دیکھنے لگ گئی۔ جاؤ یہاں سے جاؤ، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو کھولنے لگا۔ جیسے اس کے ہاتھوں کو کھولا تو وہ اس کے اوپر چپٹنے لگی۔ کاظم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار جو تم نے مجھ پہ ہاتھ چلانے کی کوشش کی، جان نکال لوں گا میں تمہاری، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ خبردار تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو محسوس کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ بس اپنے اندر کی ہوس کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اوپر شیطان غالب آ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہونے لگا۔ جب باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز آنے لگی، وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ابھی وہ اس سے دور ہونے ہی لگا تھا جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ گھبرا گیا تھا۔ اسجد! وہ بڑبڑا گیا تھا اور جیسے ہی نہال نے اسجد کو دیکھا تو وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آ کے اسجد کے سینے سے لگی تھی۔ اس نے شدت سے اسجد کو دبوچ لیا۔ اتنے میں پیچھے سے پولیس والے بھی آ چکے تھے۔ اسجد جانتا تھا کہ وہ اگر اس پہ ہاتھ اٹھائے گا وہ اس کی جان نکال لے گا۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسجد نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسجد کچھ بولا نہیں تھا، اتنی شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسجد! اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسجد کو پکارا۔ اسجد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا تھا۔ میری جان، میری زندگی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس پہ بوسے دینے لگا۔ اسجد! مجھے کیوں آپ نے اکیلا چھوڑا؟ مجھے دوبارہ کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔
اس نے مجھے یہاں چھوا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ دکھانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دیتا ہوا مکمل طور پر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ نہیں میری جان، اس کے سر پہ بوسا دیا۔ میں ہوں نا، میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کون سا کانٹریکٹ، کون سا مہینہ، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس وقت اسے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی سے عشق ہو چکا تھا۔ میری جان، میری زندگی، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے بازو سے چپکی ہوئی اسے لے کے واپس گھر آ گیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہاں بیٹھو، یہ کہتے ہوئے وہ اسے صوفے پہ بٹھا گیا۔ اس کے بازوؤں پہ کچھ جگہ پہ بندھنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، گویا جیسے ساری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی کالر سے پکڑتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کی آغوش میں سمٹی اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں میری شریک حیات بنو گی؟ میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی ہتھیلی پہ بوسا دیا تو وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی اور دلہن بنی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ہی وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ نہ جانے کتنی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہماری بہو رانی اب بہت زیادہ تھک گئی ہوگی، اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ ازجد کی مما تھی جنہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ازجد کی طرف دیکھا تھا جو کب سے اپنی آنکھوں میں بے چینی اور تڑپ لیے اس انتظار میں تھا کہ کب اس کی بیوی کو کمرے میں بھیجا جائے گا، کب اسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا۔ نہ جانے کیا کچھ وہ سوچے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اسے اندر جانے کی اجازت ملی تو اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح ازجد کی فیملی والوں نے اسے قبول کیا تھا وہ حیران تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لا کے ازجد کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا کمرہ تھا کہ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ اس نے ازجد کی غربت کو محسوس کرنا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کتنی بار اس کے قریب گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے خوبصورت لمحات گزار چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ ازجد نے اس کے گھونگھٹ کو اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ شکریہ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، میرے اتنا قریب آنے کے لیے۔ کانٹریکٹ کے تحت میں نے تم سے شادی کی۔ میں تمہیں پتہ ہے وہ کانٹریکٹ کیا تھا؟ بس اتنا تھا کہ میرے گھر والے اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے کہ وہ اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے میری شادی کروائیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں کسی غریب لڑکی سے شادی کروں جو بغیر کسی دولت کے اور لالچ کے میرے ساتھ رہے، اور میں بس ایک مہینہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا دولت کی گرویدہ ہوتی ہو یا میری گرویدہ ہوتی ہو۔ نہ جانے کیوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے تم سے محبت بھی ہوتی گئی تھی۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا۔ وہ بوسے دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگلے لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ وہ محسوس کرتے ہوئے نرمی سے مسکرا دی۔ آپ کیا واقعی میں مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ مجھے کبھی چھوڑ نہ دیں، کبھی آپ کا مجھ سے دل نہ بھر جائے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے جن سے محبت ہوتی ہے ان سے کبھی بھی دل نہیں بھرتے۔ جانتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔
یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا